کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی معلوماتی پروگرام لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ پروگرام کا نام ہے بدشگونی، اور پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے کوئی شخص منحوس ہو سکتا ہے یا نہیں اس تعلق سے بھی معلومات حاصل کی، اور بدشگونی کی قسمیں کون کون سی ہے، برا فعل لینا، پھر برا فعل کس کس انداز پر آج کے دور میں لوگ لیتے ہیں، یہ سب معلومات آپ کے سامنے پیش کی۔ کہیں دیکھ لیجئے گا، ہم بھی اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 2 ہمارا دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے، اور بدشگونی کہاں کہاں ہم سے صادر ہوتی ہے اس تعلق سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے اس ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت پہلے ہمارے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات ہے۔ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ہم اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ احادیث میں نیتوں کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، جیسے فرمایا گیا افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ لہٰذا نیت کر لیتے کہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ایپیسوڈ کو، پروگرام کو پورا دیکھوں گا، اور جو سنوں گا اس پر عمل کی کوشش کروں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا، نوٹ کر لوں گا، اور جو برائیاں بیان ہو رہی ہے جس میں اللہ نہ کرے ہم خود مبتلا ہے، تو ہاتھوں ہاتھ سچی توبہ بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بدشگونی، برا فعل لینا، اس کے انسان کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ یہ انسان کو وسوسوں کے دلدل میں اتار دیتی ہے، چنانچہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ جس پر بدشگونی کے بادل چھا جاتے ہیں، یعنی بدشگونی میں ہی گھرا ہوا رہتا ہے، ایسا شخص اپنے ہی سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے کہ اس میں بھی کوئی برا شگون ہوگا۔ وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی و بد نصیبی اسی کے ارد گرد آ کر جمع ہو چکی ہے، اور دوسرے لوگ بڑے پرسکون ہیں۔ ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی وہم کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جس سے دلوں میں قدورت یعنی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج یعنی ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں۔ ہماری تدبیریں ختم ہو جاتی ہے، ہماری سوچیں مفلوج ہو جاتی ہے، عقل کسی کام کی نہیں رہتی، عقل کوئی سپورٹ نہیں کرتی جب بندہ بدشگونی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایگزامپلس میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ بدشگونی کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں۔ اسے چند ایک مثالیں یہ بھی ہے، چھوٹا بچہ کسی بڑے کے 2 ٹانگوں کے درمیان سے گزر گیا تو اس پر بدشگونی کہ اب یہ اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی۔ پھر اسی طرح کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر سے کوئی گزر گیا تو اس کی ہائٹ نہیں بڑھیں گی۔ تو چاند گرہن یا سورج گہن کے موقع پر، چاند گہن کے موقع پر کوئی حاملہ عورت کوئی نوکیلی چیز یا تیز دھار والی چیز اپنے ہاتھوں میں لے، اس کا استعمال کرے، تو یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ
اب اس کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ ہاتھ یا منہ یا ہونٹ یا کان کٹا ہوا پیدا ہوگا. تو اس طرح کی بہت سارے بدشگونی لی جاتی ہے. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا کہ صرف خیال آ جانا اس پر کوئی مجرم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنا ذہن پکا بنا لے اور اس کام سے رک جائے کہ یہ کام کروں گا تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا. یہ برا فال لینا ہے، یہ بدشگونی ہے. اچھا فال لینا چاہیے. اچھا فال لینے کی بھی اگزامپلس پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں بدشگونی کے نقصانات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو احادیث سناؤں گا اور پھر قرآن پاک میں بدشگونی کے تعلق سے جو واقعات پچھلے بیان ہوئے وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں. اور بدشگونی لی بھی کس سے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے، جو سب کے سب خیر کا منبع ہیں، جن کی برکتوں سے خیر کا نزول ہوتا ہے. جو تشریف لاتے ہیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لوگ نیکیوں کی طرف آتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، معجزات ان کے ظاہر ہوتے ہیں، قحط سالی دور ہوتی ہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا تو آ جاتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری پر. لیکن لینے والوں نے ان سے بھی بدشگونیاں لی. اور کس درجے کے لیے انشاءاللہ الکریم آج کے اس ایپیسوڈ میں پیش کر رہا ہوں. بڑا معلوماتی پروگرام ہے، ضرور کنیکٹ رہیے اور اول تاخیر دیکھیے. میں آپ کو پہلے کچھ احادیث سناتا ہوں. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدفعلی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ سے فرمایا: لیسا منا من تطیر ولا تطیر لہ. یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے. شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: 3 چیزیں جس شخص میں ہو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبریں دے، یعنی آئندہ کی بات بتائے. بتانے والے بتاتے ہیں. اور نجومیوں کا کیا حال ہے انشاءاللہ آگے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. یہ ستاروں کا معاملہ کیا ہے، یہ نجومیوں کا معاملہ کیا ہے، یہ ہاتھ پڑھنے کا معاملہ کیا ہے. انشاءاللہ الکریم آگے باقاعدہ ہمارا ایک ایپیسوڈ اسی ٹاپک پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو اس پروگرام کے بھی سارے ایپیسوڈ دیکھیے گا اور FGN چینل آپ کا اپنا ہے، دیکھتے رہیے گا. حدیث پاک عرض کر رہا تھا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا. 1، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبریں دے. 2، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے. یہ فال کے تیر کیا ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو فال کی تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے. اور 3، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے. اللہ اکبر. FGN چینل کے ناظرین، یہ کیسی وعیدیں ہیں. ترقی چاہتے ہو تو بدشگونی چھوڑیے، اچھا فال لیجئے، نیک فال لیجئے، اچھا ظن قائم کیجئے. بدشگونی میں مبتلا ہو کر اپنے کام سے رک جانا یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے. یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے. اپنے آپ کو بیک کرنا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں ہے. اپنا خود کا گویا کہ نقصان کرنا ہے. دنیا کا تو نقصان ہے ہی، آخرت کا بھی نقصان ہے. کیونکہ میں عرض کر چکا کہ بدشگونی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ باطن کے گناہ میں سے دکھتا نہیں ہے، دل کے اندر ہے. میرے پیارے اور محترم FGN چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو بدشگونی سے بچائیے. کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں ذرا سنیے تو صحیح. بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے. اللہ پاک کا کرنا ہے. اگر سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اللہ پاک کا کرنا ہے. اس میں بدشگونی کا شکار ہو کر اپنے کام سے رک جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اللہ پر بھروسہ ہو تو آگے بڑھیے، چلیے، پیچھے جانے کا کیا مطلب ہے. اسی طرح اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے بدشگونی کی وجہ سے. تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے. بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر، خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہوتی ہے. ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا. اسی طرح غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا، نا تجربہ کاری. لیکن اتنے سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کوئی کام سکسیسفل نہیں ہوا، کسی کام میں ترقی نہیں ملی. لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے.
وہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتا کہ یہ کام میں نے کس ٹائم پہ کیا، یہ ٹائم کا سلیکشن غلط تھا، اس میں نے پراپر ایکسپیرینس نہیں لیا، تو وہ جو اپنی اصلاح کر سکتا تھا اس سے محروم ہو کر وہ نحوستوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا اس لیے بدشگونی ہوئی اور میرا کام سکسیسفل نہیں ہوا، میں انسکسیسفل رہا۔ اسی طرح بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے ناطے توڑے جائے تو آپس کی ناچاکیاں جنم لیتی ہے۔ ہاں بدشگونی رشتے توڑوانے پر آمادہ کروا دیتی ہے لوگوں کو۔ جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا، واپس گھر آ جاتے ہیں۔ ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہٰذا آج مجھے نقصان ہوگا، یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد انتقال کرنے والا ہے، یا اس گھر میں کسی کے جھگڑے ہونے والے۔ اس طرح آپسی تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے، آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری مالک اسے منحوس قرار دے کر نوکری سے نکال دیتا ہے، حالانکہ وہ اہلیت رکھتا ہے، سکلز رکھتا ہے نوکری کرنے کی۔ تو یہ نقصانات ہیں بدشگونی کے۔ اسی طرح نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور پھر نقصان کیا ہے؟ بار بار اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں عرض کر چکا کہ جب کسی شخص کے تعلق سے ذہن بنا لیا کہ یہ منحوس ہے، کسی شخص کے تعلق سے ذہن بنا لیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، بدشگونی اس کی وجہ سے لی جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کی دل آزاری کر کر کے جو دل آزاری کرنے والا ہے، جو بدشگونی میں مبتلا ہے، یہ صرف بدشگونی کا شکار نہیں ہے بلکہ کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے گا جس میں کسی مسلمان کی دل آزاری پر وعید جو بیان کیے گئی ہے وہ کیسی خطرناک ہے۔ آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ جس نے کسی مومن کی دل آزاری کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ کہیں ہم کسی شخص کی بار بار بدشگونی کی وجہ سے دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہے۔ بدشگونی اور طرح طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علم دین حاصل کیجئے، نالج حاصل کیجئے۔ ماشاءاللہ FGN چینل کا یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے بدشگونی کے تعلق سے بہت سارے اسلامی معلومات پیش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جن کے گیدرنگ میں ہی ایسے لوگ نہیں ہیں جو علم دین کی بات کریں، قرآن و حدیث کی بات کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسلام کی روشنی میں یہ ہم کو گائیڈ نہ کرے، تو وہاں بدشگونی کے چانسز بہت سارے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری برائیوں کے چانسز ہیں، کیونکہ ذہن ہی نہیں ہے بچنے کا۔ غیبتیں بھی ہو رہی ہے، چغلیاں بھی ہو رہی ہے، دل آزاریاں بھی ہو رہی ہے، بدشگونی بھی ہو رہی ہے۔ جہاں دوسرے گناہ ہو رہے ہیں وہاں بدشگونی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ علم دین سے دوری ہے۔ وہ کمپنی، وہ گیدرنگ نہیں ہے کہ جہاں علم دین کی باتیں ہوں۔ تو علم دین سے قریب ہم کو ہونا ہوگا، اور ماشاءاللہ اس کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول ہمارے لیے اگزامپل ہے۔ یہاں پر آئے، قافلوں میں سفر کرے، اجتماعات میں شرکت کرے، علم دین کے حلقوں میں شرکت کرے، درس میں شرکت کرے، انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل ہوتا رہے گا، اور بدشگونی اور دیگر گناہوں سے بھی ہماری حفاظت ہوتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں عرض کیا کہ آج میں آپ کو قرآن پاک کے کچھ واقعات بھی بیان کروں گا کہ پچھلی قوموں نے، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم جن کی طرف وہ ہدایت بن کر تشریف لائے اور رحمت بن کر تشریف لائے، نعمت بن کر تشریف لائے، ان حضرات کے تعلق سے بھی لینے والوں نے بدشگونیاں لی۔ سب سے پہلا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہموں کا شکار ہو جانا، بدشگونی کا شکار ہو جانا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، یہ ڈھکوسلے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ چوتھا ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں ہمارا بیز یہ ہوگا کہ بدشگونی کچھ نہیں، بدفعلی کچھ نہیں، یہ ذہن اپنانا کچھ نہیں، انشاءاللہ الکریم۔ تو ابھی میں آپ کو سب سے پہلے واقعہ سناتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعونیوں نے جو بدشگونی کی، جس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 131، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت یعنی قحط سالی وغیرہ آتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگی۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں انسان مصیبتوں آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے، مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ یہ سب دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی، بلکہ ان کی سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم ان کو آرام دیتے ہیں، ارزانی چیزوں کی فراوانی وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں یہ آرام و راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، نیز یہ آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہے۔ وہ کیسے کیسے دنیاوی طور پہ ان کے عذاب آئے، لیکن ان کے آنکھیں نہ کھلے، تو یہ بھی بدشگونی میں مبتلا ہوئے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ایک قوم سمود کی طرف دعوت حق لے کر آئے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آنے کا پیغام لے کر آئے، اور ان کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی راہ کی طرف گامزن کرنے لے کر آئے، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے بھی بدشگونی لی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث کیا گیا کہ انہیں ایک رب کی طرف بلائے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اس کی دعوت پیش کی تو ایک گروہ آپ پر ایمان لایا، جبکہ دوسرا گروہ اپنی بات پہ قائم رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو چیلنج دینے لگا کہ اے صالح، جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا، تو جو وعدہ کرتے ہو اگر اس کو لاؤ اگر رسولوں میں سے ہو۔ جواباً آپ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تم عافیت کی جگہ مصیبت و عذاب کیوں مانگتے ہو؟ عذاب نازل ہونے سے پہلے توبہ کر کے ایمان لا کر اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو؟ شاید تم پر رحم ہو اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے، مگر قوم نے تکذیب کی، اس کے باعث جب یہ سلسلہ رہا کہ عذاب لا کے دکھاؤ تو اس کے باعث بارش رک گئی، قحط آ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس کو انہوں نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف سے نسبت کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا، اور بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ پاک کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے یا اپنے دین کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئے۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائے کہ ماضی میں کیسے لوگ ہوئے ہیں۔ یہ بدشگونی کتنی خراب چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے بھی لوگ برا شگون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، ان سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کون ہے؟ اور ان انبیاء کی جو سردار ہے سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تو رحمت للعالمین ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، جو تو قرآن ان کے لیے یہ القابات کا ذکر کر رہا ہے، رؤوف و رحیم، جو امت کے لیے رؤوف و رحیم ہے، جن کو امت کا گناہوں میں پڑنا تکلیف کا باعث بنتا ہے جن کے لیے، تو جو کمال درجے مہربان ہیں ان کے تعلق سے بھی لینے والوں نے بدشگونی لی۔ کس طرح لی؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے، تو مدینہ منورہ میں جو یہود تھے انہوں نے بدشگونی لی۔ کس طرح لی؟ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 78، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہے یہ حضور کی طرف سے آئی، تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں رونق افروز ہوئے اور یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی، تو اکثر یہودی نے سرکشی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی، اور ان میں سے بعض لوگ تقیہ کر کے، یعنی اپنے کفر کو، اپنے ایمان نہ لانے کو چھپا کر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں گھس آئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، جس کی سزا میں کبھی وہاں وقت پر بارش نہ ہوتی، کبھی پھل نہیں آتے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کا حال ہوتا رہا۔ تو مردود یہودی اور منافقین بولے کہ نعوذ باللہ، ان صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آنے سے ہمارے ہاں کی خیر و برکت کم ہو گئی، یہ سب مصیبتیں ان کی آمد سے ہوئی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اب بھی بعض کفار مسلمانوں کو منحوس کہتے ہیں، بلکہ بعض جاہل مسلمان نمازی پرہیزگار کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کو نحوست کہتے ہیں۔ یہ سب انہی شیاطین کا ترکہ یعنی چھوڑی ہوئی چیز ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، آپ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدشگونی لینے والوں نے تو لی، اللہ پاک نے اس کی مخالفت قرآن پاک میں بیان کی، اس کا رد فرمایا۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں اس زمانہ پاک میں صدیقین تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہمارا یثرب مدینہ شریف بن گیا، یہاں کی خاک شفا، یہاں کی آب و ہوا علاج ہو گئے، مگر منافقین یعنی زندیقین کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مدینے کی برکتیں اڑ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، کوئی جان بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی، نہیں اس کے جلوے میں یک رہی، کئی پھول ہے کئی خار ہے۔ اور مفتی صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا طیبہ کی زینت انہی کے دم سے ہے، کعبے کی رونق انہی کے قدم سے، کعبے ہی کا کیا ہے سارے جہاں میں، دھوم ہے ان کی کونوں مقام میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے مدینے کے باشندے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے مدینہ تمام دنیا کا ملجا و ماوا بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینے کی صدہا تاریخیں لکھی گئیں، اتنے قصیدے لکھے گئے شہر کی شان میں، اور کسی شہر کی شان میں نہیں لکھے گئے، کسی شہر کو یہ عزت نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینے کی طرف تمام مخلوق کھینچنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مدینے کو مدینہ منورہ کہا جانے لگا۔ یہ سب بہاریں انہی کے دم قدم سے ہے۔ میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، دونوں عالم کا دلبر مدینے میں ہے، نور کی دیکھو برسات ہے چار سو، کیا سما کیف آور مدینے میں ہے مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے، کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے، سبز گنبد کا عطار منظر تو دیکھ، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تمام بری چیزوں کا خاتمہ ہوا ہے، جہالت کا خاتمہ ہوا ہے، اندھیروں کا خاتمہ ہوا ہے، بدشگونی، بدفعالی اور طرح طرح کی بری چیزوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نور پھیلا ہے، علم کی روشنی عام ہوئی ہے، جہالت سے دوری لوگوں کی ہوئی ہے، طرح طرح کی بری رسومات سے لوگ دور ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے انسان کو انسان بننے کی سوچ دی ہے۔ انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا،
ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں جس کو زمانہ جاہلیت کہا گیا، اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے مکان عالی شان سے وہ نور نکلا جس نے سارے عالم کو جگمگ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھی آنے والا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بدشگونی کے کیسے کیسے نقصانات ہیں۔ بدشگونی لینے والے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ ایسے شخص کے تعلق سے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ لہٰذا ہم سب بدشگونی سے اگر مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ بھی بدشگونی سے بچنے کی نیت کرے، ارادہ کرے۔ اس کے نقصانات دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس بات کو بیان کریں گے احادیث کی روشنی میں، بزرگوں کے واقعات کی روشنی میں، کہ بدشگونی کچھ نہیں۔ اس پر میں کچھ انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری احادیث بھی سناؤں گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، آئندہ پھر یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اس کا ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر سلامتی عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کرواتے رہیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے